میں شاہد اسلم صاحب کو زیادہ نہیں جانتا تھا، تو جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ابتدائی طور پہ میں نے صرف ایک ٹویٹ کیا ان کے سپورٹ میں. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تو کچھ ہی دیر میں مجھے اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں، کہ میں نے کہا اتنی کالیں تو بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو سب کے لیے آواز اٹھائی ہے. اتنا فیڈ بیک تو کسی کی وجہ سے نہیں آیا. تو اس بندے میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی ہے. تو میں تو فوراً ان کا مداح بن گیا. تو میں ان سے اس وقت تک ملا نہیں تھا، لیکن پھر جب میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی، کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ خبر انہوں نے دی ہے یا نہیں دی. تو میں نے سوچا یار خبر دی ہے یا نہیں دی، لیکن نام تو آ رہا ہے نا اس کا کہ اس نے باجوے کے ایسٹس کو تش تش بام کیا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوئے گا. اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ میں نے ذکر کر دیا کہیں پہ کوئی فنکشن تھا، تو مجھے ایک منسٹر صاحب نے کال کی. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی. اسے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جو ہے آپ یہ دیکھیں اس پہ الزام کتنا زبردست اور خوبصورت الزام ہے. وہ منسٹر صاحب نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گا. فون بند کر دیا انہوں نے. تو پھر وہ رات کو مجھے ملنے آئے، اور دوبارہ انہوں نے نا فون پہ جو لب و لہجہ تھا وہ کچھ اور تھا، فون پہ کچھ اور سمجھا رہے تھے، اور جب پرائیویٹلی ملے تو کہتے ہیں ہاں منڈے نے کام تو چنگا کیتا. تو میں نے کہا یار آپ سے بڑی مہربانی، آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی یہ منافقت ختم کر دیں. میں کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کا جو فیڈ بیک ہے اس کو سامنے رکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ اچھا آدمی ہے، صحیح ہے. پھر میں نے کالم لکھ دیا تو پھر اصل فون آنے شروع ہوئے، اصل والے آپ سمجھتے ہیں نا. تو وہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی جس کا میں نے ان کو نہیں بتایا کس سے کیا لڑائی ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جناب آپ اسد طور کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے، آپ نے تقریر کر دی اور بعد میں پھنس گئے تھے. اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں جانتے، تو اس کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں شاہد اسلم کو نہیں جانتا، لیکن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو جانتا ہوں، تو اس کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی بات ہوئی تھی کہ بالکل شاہد اسلم جو ہے وہ ہمارا مزاحمت کا نیا استعارہ ہے. تو یہ مزاحمت کا نیا استعارہ اس لیے بنا ہے کہ اس کا نام سازش اور کینہ پروری کے استعارے جنرل باجوہ کے ساتھ آیا. تو اس لیے بھائی جان آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور میں مزید آپ کو اس طرح سے آپ کی تعریفیں نہیں کرنا چاہتا، آپ کی پذیرائی اس انداز میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری سے اپنے خلاف الزام کا سامنا کیا اور آپ ڈٹے رہے، آپ نے پاس ورڈ نہیں دیا، اور آپ نے جو ہمارے جو بزرگ صحافی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس شعبے میں آئے، آپ نے ان کی روایت کو آگے بڑھایا. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج آپ کے لیے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ایک تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا، اور اس پہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس لیے شاہد اسلم صاحب یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو مزید خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اور مزید آپ کے لیے جو مشکلات کا دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے. مجھے یاد ہے جی اسی ہال میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک سیمینار ہوا تھا، اور اس سیمینار میں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو یہ جو نئی حکومت آئے گی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی اور پھر کیا ہوا اس کے بعد آپ کے ساتھ، ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خون خوار قسم کا قانون جو ہے اس کا مسودہ اس حکومت نے تیار کیا. تو اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کریں گے،
اگر آپ نے جوڈیشری کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کر دی، بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور جس طریقے سے شاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر ہیرنگ ہوئی، پیشیاں ہوئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لمبی قید ہوگی. اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے، مزید خونخوار نسل جو ہے، وہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں، یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے، ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے. یہی ہے ان کا کام. تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے. کیونکہ پچھلے دور میں اگر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، تو اس دور میں اب وہی لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کے لمبردار تھے، وہ اس دور میں آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، ہم حق کو صداقت کے لمبردار، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، تو شاہد اسلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر کسی کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے اتنی ہی بات کریں جتنی آپ نبھا سکتے ہیں. اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ سخت ہوگا. میں نے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں یہاں موجود تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے. اسی ہال میں فضل الرحمان بھی بیٹھا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، شبلی فراز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے. سب کے سامنے میں نے کہا تھا کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے. اب جو اس کے بعد وقت آئے گا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اس لیے اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کریں. آپ جو ہے نا، یہ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے، ان کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ لوگ کیا جنرل ضیاء الحق سے بڑے بدماش ہیں یا یہ پرویز مشرف سے بڑے بدماش ہیں؟ تو صرف آپ کو شاہد اسلم جیسا حوصلہ چاہیے. اور اگر آپ کے پاس شاہد اسلم جیسا حوصلہ ہو تو آپ یہ جو بغیر وردی کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہیں، آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں.